اسلامی تاریخ کے سنہری اوراق میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو نہ صرف اپنی بہادری بلکہ اپنی عبادت، دعا اور اخلاص کی وجہ سے بھی ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی ہے۔ حبیبی یا نسیم یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں دنیا اسلام میں فاتح قادسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی ایک دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ جب ان کی زبان سے نکلتی تھی تو اللہ پاک اسے رد نہیں فرماتے تھے۔ ذرا سوچئے کہ وہ شخصیت جن کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جوانی اور اپنی زندگی وقف کر دی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیر اندازی کی اور جنہیں جنت کی بشارت بھی ملی، اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا اصل نام سعد بن مالک بن وہیب تھا اور آپ قریش کے معزز قبیلے بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ وہی قبیلہ ہے جس سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا تعلق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، اور اس رشتے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور کم عمری میں ہی اپنی ذہانت اور بردباری کے باعث اپنے قبیلے میں پہچانے جانے لگے۔ حضرت سعد ان خوش نصیب افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام ابتدائی دنوں میں ہی قبول کر لیا۔ صرف 17 سال کی عمر میں ہی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور یوں عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ حضرت سعد کا شمار اسلام لانے والے ابتدائی 7 افراد میں شامل ہوتا ہے۔ آپ نے اسلام لانے کے بعد اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کی شدید مخالفت برداشت کی، لیکن ایمان پر ثابت قدم رہے۔ حبیبی یا نسیم حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، اے اللہ تو انہیں اپنی پناہ میں رکھ۔ غزوہ بدر میں آپ ان چند صحابہ کرام میں شامل تھے کہ جنہوں نے بڑی ہی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑائی کی، اور یہی نہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد تھے۔ لو ترى حال ذبيحي وهو عن الذل أنور آپ کو تیر اندازی میں کمال حاصل تھا، اس لیے میدان جنگ میں آپ کی موجودگی مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک خاص پہچان یہ بھی ہے کہ ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی تھی، اور یہ مرتبہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باعث ملا تھا۔ ایک موقع پر آپ نے دعا کی، یا اللہ اگر میرا عمل تیرے نزدیک درست ہے تو میرے لیے قبولیت کی دعا بنا دے۔ اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کے لیے یا کسی بات پر دعا کی تو وہ فوراً قبول ہوئی۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کی دعاؤں سے خصوصی برکت حاصل کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا سب سے عظیم کارنامہ جنگ قادسیہ ہے۔ یہ جنگ 636 عیسوی 15 ہجری میں لڑی گئی، جب مسلمانوں کو سب سے بڑی طاقت یعنی ساسانی سلطنت ایران کا سامنا تھا، اور اس وقت حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے، اور انہوں نے لشکر اسلام کی قیادت کے لیے حضرت سعد کا انتخاب کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ لو ترى حال ذبيحي وهو في وادي الطفل جبکہ ایرانی فوج کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ حضرت سعد بیماری کی وجہ سے ایک بلند مقام پر بیٹھ کر جنگ کی قیادت
کرتے رہے اور مسلسل اللہ سے مدد کی دعا کرتے رہے اور 4 دن تک یہ جنگ جاری رہی اور آخر کار مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں ایران کی سب سے بڑی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور وہاں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ حضرت سعد کی حکمت عملی، صبر اور دعائیں اس فتح کی سب سے بنیادی وجہ تھی۔ جنگ قادسیہ کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے عراق میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کوفہ شہر کی تعمیر کروائی اور اسے اسلامی دارالحکومت بھی بنایا۔ وہاں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور اسلام کو عام کیا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی اور ایک مضبوط اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ حضرت سعد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ عبادت، دعا اور جہاد میں گزارا۔ آپ کو دنیاوی عہدوں کی کوئی خواہش یا لالچ نہیں تھی۔ جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو فتنہ پھیلانے والوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص پر بھی تنقید کی، لیکن آپ ہمیشہ صبر کرتے اور خاموش رہتے۔ آپ نے آخری عمر مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں گزاری۔ 674 عیسوی اور 55 ہجری میں تقریباً 80 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ وہ آخری صحابی تھے جو 10 مبشرہ میں شامل تھے اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی ایمان، دعا، صبر اور جہاد کا عملی نمونہ ہے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ ایک ایسے نیک انسان بھی تھے کہ جن کی دعاؤں میں اللہ پاک نے اثر رکھا تھا۔ جنگ قادسیہ کی فتح ہو یا کوفہ کی تعمیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو یا جنت کی بشارت، حضرت سعد کی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے وقف تھی۔ آج بھی ان کا نام سنتے ہی اسلامی تاریخ کا وہ روشن دور آنکھوں کے سامنے آتا ہے جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے اور برہنہ کر کے نکالا ہے کم وقت۔ اسلامی تاریخ کے صفحات پر کچھ ایسے روشن چراغ بھی ہیں کہ جن کی روشنی صدیوں بعد بھی ایمان والوں کے دلوں کو منور کرتی ہیں، اور ان میں ایک عظیم نام ہے حضرت مصعب بن عمیر کا۔ حضرت مصعب بن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں اسلام کے پہلے معلم بنے اور جنہوں نے اپنی جوانی، اپنی آسائشیں اور اپنی دنیاوی نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے قربان کر دی۔ تو وہ بڑے مالدار تھے اور جب وہ ایمان لائے تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ جنگ احد میں آپ نے وہ قربانی دی کہ جس کی مثال ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو عبد الدار سے تھا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی پرورش ایک نہایت مالدار اور خوشحال گھرانے میں ہوئی۔ آپ اپنی والدہ کی بے پناہ محبت اور خاندان کی خوشحالی کی وجہ سے مکہ کے نوجوانوں میں نمایاں نظر آتے تھے۔ آپ کی شخصیت، لباس اور خوشبو سب مثالی تھے۔ 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے، جہاں سے گزر جاتا تھا مصعب، کتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کے، پوری گلی جو ہے وہ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مکہ میں اگر کسی نوجوان کو لباس اور خوشبو کی وجہ سے پہچانا جاتا تو وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ اچھا، اور یہ بہت مالدار تھے، میں بہت انسپائرڈ ہوں ان کی سیرت سے، بہت۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب دین کی روشنی کو پایا تو نہ صرف اپنی جوانی بلکہ اپنی خوشحالی بھی اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دی۔ وہ ایمان لانے والے ابتدائی دور کے چند خوش نصیبوں میں شامل تھے۔ وبأمر الباري صوت ردد وأمير قال اور قبول اسلام کے بعد آپ کو اپنے ہی گھر میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ والدہ اور خاندان والوں نے آپ پر بے تحاشا سختیاں کی، دنیاوی آسائشیں چھین لی گئیں، اور جب وہ ایمان لائے تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ یا اللہ۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کو ترک نہیں کیا۔ انہوں نے صبر کے ساتھ یہ سب قربانیاں برداشت کی اور ایمان پر قائم بھی رہے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں جب مکہ کے لوگوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، اور حضرت مصعب بن عمیر بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے۔ یہ ہجرت اس بات کا ثبوت ہے کہ مصعب بن عمیر نے اسلام کی خاطر اپنی دنیاوی آسائشیں اور مکہ کی زندگی کی سہولتیں سب کچھ چھوڑ دیا، اور اللہ کی رضا کی خاطر اجنبی زمین کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو مدینہ منورہ میں اسلام کا پہلا معلم بننا تھا۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے پاس ایک معلم بھیجا جائے جو ان کو قرآن سکھائے اور دین کی تعلیم بھی سکھائے، اور اس مقصد کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب فرمایا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت مصعب بن عمیر نے نہایت حکمت اور نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دی۔ جوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ آپ نے قرآن پڑھایا اور اہل مدینہ کے دلوں کو اسلام کے نور سے منور کیا۔ انہی کی کوششوں کے نتیجے میں مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیل گیا اور بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے، اور جن میں حضرت سعد بن معاذ بھی شامل تھے۔ اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ، تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے، نہ کہا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہی وہ بنیاد تھی کہ جس نے بعد میں مدینہ کو اسلام کی ریاست کا مرکز بنایا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اعتماد اور محبت سے دیکھتے تھے۔ جب مدینہ میں انصار کے ساتھ دوسری بیعت عقبہ ہوئی تو اس میں بھی حضرت مصعب بن عمیر نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اسلام کی ایسی بنیادیں مدینہ میں ڈالی کہ ہجرت مدینہ کے بعد وہ شہر اسلام کا گہوارہ بن گیا۔ سن 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں حضرت مصعب بن عمیر بھی شریک تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلامی لشکر کا پرچم عطا فرمایا، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کی علامت بھی تھی۔ بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور مصعب بن عمیر کا کردار بھی مزید نمایاں ہو گیا۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد کا معرکہ پیش آیا، اور اس موقع پر بھی حضرت مصعب بن عمیر کو اسلامی لشکر کا علم عطا فرمایا گیا۔ میدان احد میں انہوں نے بے مثال بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ دشمن کی یلغار کے دوران حضرت مصعب بن عمیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے پرچم تھامے رکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ جب دشمن نے آپ پر حملہ کیا تو پہلے آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، لیکن آپ نے اسلام کا علم تھامے رکھا، اور آخر کار آپ شہید ہو گئے، لیکن پرچم کو زمین پر گرنے نہ دیا۔ اور اس قربانی نے اسلام کی تاریخ میں ایک لازوال مثال قائم کی۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد جب ان کے کفن کا انتظام کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس تو ایک چادر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور اگر اس سے سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپنے جاتے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا، میں نے مکہ میں ایسا شخص دیکھا تھا جس سے زیادہ نرم و نازک زندگی گزارنے والا کوئی نہیں تھا، اور آج یہ حال ہے کہ اس کے پاس کفن کے لیے بھی مکمل کپڑا نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی قربانی، اصرار اور اخلاص کی ایک مکمل داستان ہے۔ وہ اسلام کے پہلے معلم تھے اور رسول اللہ کے قابل اعتماد ساتھی بھی تھے، اور میدان احد کے عظیم شہید تھے۔ انہوں نے اپنی دنیا کی ہر آسائش دین اسلام کے لیے قربان کر دی، اور آج بھی ان کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر دین کے لیے اخلاص اور قربانی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔